اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خداوند متعال نے قرآن مجید میں اور اپنی کتاب حمید میں جب ماں کی عظمت کو بیان کیا تو ماں کی عظمت کو بیان کر لیا کہ خدا نے اس کی زندگی کے 2 خاص سالوں کو گنوایا کہ جس سال میں تقریباً 3 طرح کے زمانے کی، جس میں حملگی کا زمانہ ہے، جس میں ولادت کا زمانہ ہے، جس میں بچے کو دودھ پلانے کا زمانہ ہے، اور یہ 2 سال ایسے ہیں کہ جس سے ماں کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے۔ اور خدا نے جب سورہ بنی اسرائیل میں اس کی جانب اشارہ کیا اور کہا کہ تم اپنے والدین کا ہر حال میں احترام کرو، اور حدیث میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان اگر پوری زندگی بھی والدین کی خدمت کرتا رہے تو جو اس کی ماں کی زندگی کے 2 سال ہے، ان 2 سالوں کے برابر بھی وہ اپنی ساری زندگی کے برابر اس کا فرض ادا نہیں کر سکتا۔ یعنی اس قدر اہمیت اس کی بیان کی گئی ہے۔ اور ان 3 زمانوں میں جو سب سے اہمیت والا زمانہ ہے اور جو سب سے زیادہ مشکل ترین زمانہ ہے وہ ہے ولادت کا زمانہ، کہ جب ماں بہت زیادہ تکلیف اور مشقت اٹھا کے اپنی اولاد کو جنم دیتی ہے۔ حقیقت میں خدا اسے اس بات کو سمجھانا چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں تمہیں بہت بڑی نعمت دینے جا رہا ہوں، میں تمہیں دنیا میں بہت بڑا اعزاز دینے جا رہا ہوں، اس لیے کہ ماں کا جو اعزاز ہے وہ بہت بڑا اعزاز ہے، وہ ایسا اعزاز ہے جو ایک باپ کو بھی نہیں مل پاتا۔ تو چونکہ خدا اس کو اس نعمت کی اہمیت کو سمجھانا چاہتا ہے، اس بنا پر گویا کہ خدا اس سے امتحان لیتا ہے۔ تو یہ مشکل حقیقت میں اسی امتحان کی جانب اشارہ ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو ہمیں بعض حالات میں، بعض صورتوں میں یہ مشکل حد سے زیادہ بڑھتی نظر آتی ہے، اور صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ جو ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ اگر ہم احادیث معصومین کی جانب رجوع کریں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس طرح کی مشکل کو دور کرنے کے لیے ائمہ معصومین نے ہمیں کچھ چیزیں تعلیم فرمائی ہیں، کچھ دعائیں ہمیں بیان کی ہیں، کچھ آیات ہمیں، کچھ تعویذ بیان کیے ہیں کہ جن پر عمل کر کے وہ جو ولادت کی مشکل ہوتی ہے اس میں آسانی حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہاں پہ ہم کچھ طریقوں کو بیان کریں گے۔ سب سے پہلا ایک تعویذ ہے جو ولادت کی مشکل میں آسانی پیدا کر سکتا ہے۔ امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب عورت پر بچے کی ولادت مشکل ہو رہی ہو تو ایک پاک صاف برتن جس میں نجاست نہ ہو بلکہ بالکل گویا کہ یا نئے برتن کی مانند ہی ہو، ایک نیا برتن یا صاف ستھرا برتن لیا جائے، اس پر مشک اور زعفران سے ان آیات کو لکھا جائے جن کو میں انشاءاللہ بھی بیان کرنے جا رہا ہوں۔ ان آیات کو لکھنے کے بعد پھر کنویں کے پانی سے اس برتن کو دھویا جائے اور اس برتن میں پانی ڈال کر اس عورت کو بھی پلایا جائے، اس کے پیٹ کو اور وہ جو مقام ولادت ہے اس کو اس پانی کے ذریعے پاک کیا جائے، دھویا جائے، انشاءاللہ اس کی ولادت آسان ہو جائے گی۔ آیات کون کون سی ہے؟ کَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ بَلَاغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ انشاءاللہ اس کے طفیل ولادت میں آسانی پیدا ہو جائے گی۔ اور اس کا دوسرا طریقہ بھی وہ آیات ہے، حقیقت میں یہاں پہ 2 طرح کی آیات ہیں جو ولادت کی مشکل کو آسان کرتی ہیں۔ ایک شخص امام باقر علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا یا ابن رسول اللہ میری مدد فرمائیں۔ امام نے کہا تمہیں کیا ہو گیا؟ اس نے کہا میری زوجہ درد ذہ کی شدت کی وجہ سے موت کے قریب ہے۔ امام نے ارشاد فرمایا تم اس کے پاس چلے جاؤ اور ان آیات کی تلاوت کرو۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاصُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا فناداها من تحتها اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا وہزی الیک بجذع النخلة تساقط علیک رطبا جنیا۔ یہ آیات پڑھنے کے بعد پھر بلند آواز سے یہ والی آیت پڑھو، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون۔ یہ آیات پڑھنے کے بعد پھر اونچی آواز میں کہے کہ جس طرح اللہ نے ہر انسان کو ان کی ماؤں کے پیٹ سے خارج کیا تو بھی خدا کے حکم سے باہر آ جا، انشاءاللہ مشکل دور ہو جائے گی اور وہ بچہ اس دنیا میں آ جائے گا۔ دعائے خالق دو عالم سے کہ وہ ہمیں ہر قسم کی بیماری سے محفوظ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔